نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے آسانی کے لیے، راحتوں کے لیے اور تمام تکالیف سے حفاظت کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ انسان کی تمام آرزو، تمام خواہشات صرف جنت کے اندر پوری ہوگی، اور ہر مصیبت سے نجات کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ انسان نیک اعمال کے ذریعے سے خود کو جنت میں داخل کرا لے۔ دنیا میں نہ انسان کی خواہشات اور آرزو پوری ہو سکتی ہے اور نہ اسے مصیبتوں سے نجات مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو ایمان والوں کے لیے قید خانہ بنایا ہے اور کافروں کے لیے جنت بنایا ہے۔ اب مسلمان چاہے ہفتے اقلیم کا بادشاہ بن جائے، پوری دنیا پر اسے بادشاہت حاصل ہو جائے، تمام دنیا کے خزانے اس کے قدموں میں آ جائیں، مگر اس کی ہر دلی تمنا پھر بھی پوری نہیں ہو سکتی، اسی لیے کہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہر مصیبت سے اسے نجات نہیں مل سکتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے مقابلے پر انہیں پر حالات اور امتحانات زیادہ آتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، جتنے ظلم و ستم کے پہاڑ اللہ کے رسول علیہ السلام پر توڑے گئے اس کا 10واں حصہ بھی کسی مسلمان پر نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو مسلمانوں کے لیے راحت کی جگہ بنایا ہی نہیں ہے، گرچہ بہت سی راحتیں اور انعامات اللہ تعالیٰ پھر بھی نازل کر دیتے ہیں۔ مذکورہ آیت میں ایک بندے کی دلی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے، تھوڑا سا خوف دے کر اور تھوڑی سی بھوک دے کر۔ کبھی اللہ تعالیٰ دشمن کا خوف مسلط کر دیتے ہیں، دشمن کا ڈر دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی بندے کو بھوک دی جاتی ہے اور بھوک کے ذریعے سے بندے کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مالوں میں کمی کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانوں میں کمی کر کے آزمائش کریں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو امتحان کا طور و طریق اللہ تبارک و تعالیٰ کا مختلف ہوتا ہے، کبھی بندے پر ڈر مسلط کر کے اور رعب ڈال کر اس کا امتحان لیا جاتا ہے، تو کبھی اسے بھوک دے کر اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ فاقے پر فاقے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں ایسا ہوتا کہ مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، ایسے حالات بھی آتے تھے، اور ایک روز کا فاقہ ہو جاتا، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے موقع پر بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو یہ بھوک کی حالت تھی۔
تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں ڈر دے کر بھی اور بھوک دے کر بھی. اسی طرح کبھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں مالوں میں کمی کر کے. ایک بندے کو مال دیا جاتا ہے پھر مال اس سے چھین لیا جاتا ہے، یا کسی بندے کو زیادہ دیا ہی نہیں جاتا، اس پر تنگدستی کے حالات رہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان کا ذریعہ ہے. اور کبھی انسانوں کی جان لے کر اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. کسی کا بچہ لے لیا، کسی کا بڑا لے لیا، کسی کو شہید کرا دیا. تو اس طریقے سے مسلمانوں کی اور انسانوں کی جان میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لیتے ہیں. اور والثمرات، کبھی باغات میں اور پھلوں میں کمی کر دی جاتی ہے، یا کھیتی وغیرہ میں کمی کر دی جاتی ہے، پیداوار کم ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے امتحان لیتے ہیں. لیکن ان امتحانات کے سلسلے میں آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. اور پھر صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے وقت وقالو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اپنی زبان سے اعلان کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتحانات کے لیے اور تمام مصیبتوں کے لیے صرف ایک کام بتایا ہے کہ وہ صبر کرنے والا بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا. صرف ایک علاج بتایا گیا ہے، صرف ایک دعا بتائی گئی ہے، یہ کلمات سکھائے گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا. مصیبت کے وقت صبر کرنے والوں کا کام کیا ہے؟ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. وہ ماتم نہیں کرتے، وہ اپنے چہروں کو نوچتے نہیں ہیں، وہ اپنے کپڑے نہیں پھاڑتے، وہ اپنے بالوں کو بکھیرتے نہیں ہیں، وہ سیاہ لباس نہیں پہنتے. یہ ساری بات اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کی. مالوں میں کمی ہو یا جانوں میں کمی ہو، انسان پر بھوک کے حالات آئے یا انسان پر ڈر کے حالات آ جائے، بس کام اس کا ایک ہوگا کہ اس کی زبان پر الفاظ ہوں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور دوسرا عمل نہیں بتایا ہے. اب جو بندہ مصیبت کے وقت انا للہ پڑھتا ہے تو اس بندے کا عمل قرآن کے مطابق ہے. اور اس جملے کے علاوہ جو اور حرکات کرتا ہو، اس جملے کے علاوہ اپنی جانب سے زیادتی کرتا ہو، تو وہ بندہ قرآن کا مخالف ہے، وہ بندہ رسول اللہ کی سنت کا مخالف ہے، وہ بندہ صبر کرنے والوں کے زمرے سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا شمار صابرین کے اندر نہیں ہوگا. اسی لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مصیبت میں اور حالات میں امتحان کا ذکر کیا ہے اور انہیں تسلی دی ہے، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے اس کا علاج بھی قرآن کے اندر بتا دیا ہے کہ بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرے. معنی کیا اور مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ اللہ فرماتے ہیں انا للہ، اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں، ہمارے مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں. اور مالک کو اپنے مال میں اپنی ملکیت میں مکمل حق ہوتا ہے تصرف کرنے کا. بندہ اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرے، چاہے اسے مکان میں لگائے، چاہے اسے اپنے کپڑوں میں لگائے، چاہے اس کے ذریعے سے وہ بڑی بڑی دیگیں بنا کر لوگوں کو کھلائے، یا اپنے یہاں کوئی اور نمائش اور پروگرام کرے، اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ جائز کاموں میں کہیں بھی اپنا مال لگا سکتا ہے. تو بندہ پہلے ہی جملے میں یہ اقرار کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، مالک ہمارے اللہ ہے. اب اللہ کو اختیار ہے، چاہے ہمارے ہاتھ میں کمی کر دے یا آنکھ میں کمی کر دے، یا ہماری پوری جان لے لے، یا ہمارا تمام مال واپس لے لے، چاہے ہمارا پورا گھر چھین لے، تو یہ اللہ کو مکمل اختیار ہے. پہلے ہی جملے میں انسان اپنے دل کو آسانی کے ساتھ تسلی دے دیتا ہے، جبکہ اس جملے کا مطلب انسان کو معلوم ہو. اور پھر آگے دوسرا جملہ بندہ استعمال کرتا ہے وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وَإِنَّا إِلَيْهِ اور ہم اللہ ہی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. یعنی ہاں دنیا میں ہم پر حالات آئے ہیں، لیکن ان حالات پر جب ہم صبر کریں گے ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. جب ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے تو اس پر اجر و ثواب
جنت کی شکل میں اور جنت کے پھلوں کی شکل میں، جنت کے ثمرات کی شکل میں اور دیدار الہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس جملے کے اندر بندہ اگر صحیح سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو ان جملوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے انتہائی درجے کی تسلی رکھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہترین بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نال مبارک کا، آپ کی جوتی کا، آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، گھنڈی ٹوٹ گئی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مصیبت کے وقت کی دعا ہے، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ آپ کی جوتی ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی مصیبت ہے، اور ہر ناگوار چیز جو مسلمان کو پیش آئے وہ مصیبت ہے۔ ہمارے ناگواری کے جیسے بھی حالات آئیں گے، ہماری ناپسند کے مطابق جو بھی مرحلہ سامنے آئے گا، تو ایسے حالات جو مسلمان کو ناگوار ہو، جنہیں وہ اچھا نہ سمجھتا ہو، ایسی ہر حالت مسلمان کے لیے مصیبت ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو یہی تعلیم دی کہ جب تمہاری جوتی وغیرہ بھی ٹوٹ جائے تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ حتیٰ کہ مسلمان کے اگر کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے اور اس مصیبت کے وقت میں وہ انا للہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے ساتھ ایک دعا اور ارشاد فرماتے ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اس پر مجھے اجر عطا فرما اور اس مصیبت سے بہترین بدلہ مجھے عطا فرما۔ اس انا للہ والے جملے کے ساتھ یہ جملے اور ملا دیے جائیں تو اور مزید اللہ تعالیٰ کی جانب سے عنایات ہو جاتی ہیں۔ بہرحال انا للہ کا یہ جملہ ہر مصیبت کے لیے ہے۔ ہم نے اس جملے کو خاص کر دیا ہے کسی کی موت پر، مرنے کی خبر سنی تو انا للہ پڑھ دیا، اور باقی اور مصیبتوں میں پڑھنے کا مسلمان کا یہ معمول نہیں رہا، جبکہ ہر مصیبت کے وقت مسلمان کو اس دعا کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور آیت کریمہ میں اسے ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں تشریف فرما تھے، وہاں سے جب گھر آئے تو آپ کے چہرے پر مکمل خوشی تھی، اور فرمایا کہ آج میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایسی بات سیکھ کر کے آیا ہوں جس کی وجہ سے مجھے انتہائی درجے کی خوشی حاصل ہوئی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے کہ بندے کو جب کوئی مصیبت پہنچے اور بندہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو اسے مصیبت پہنچی ہے یا جو اس کا نقصان ہوا ہے اس سے بہترین چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ اب حالات ایسے ہوئے کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، میں نے یہی دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ لیکن مجھے خیال یہ تھا کہ میں نے یہ دعا تو پڑھی ہے لیکن ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کون مل سکتا ہے، لیکن میری عدت جب مکمل ہوتی ہے تو مجھے پیغام پہنچتا ہے شہنشاہ تو عالم امام الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جانب سے نکاح کا پیغام پہنچ جاتا ہے، تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری عمر بھی زیادہ ہے اور میرے پاس بچے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ عمر میری بھی زیادہ ہے اور جو تمہارے بچے ہیں وہ بچے میرے بچے ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں حضرت ام سلمہ کے ایسی بیوی ہیں جو بچوں کے ساتھ آپ کے نکاح میں آئی ہیں۔ اگر ام سلمہ آپ کے نکاح میں نہ آتی تو سوتیلی اولاد کی پرورش کس طرح کی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول کے عمل سے یہ امت کو معلوم نہ ہوتا۔
سلمہ سے آپ نے اس لیے نکاح کیا تاکہ ان کے ساتھ بچے بھی میرے گھر میں آ جائیں، اور سوتیلے بچوں کے ساتھ مسلمان کو کس طرح کا نبھاؤ اور برتاؤ کرنا چاہیے یہ گوشہ بھی خالی نہ رہے، اور امت کو سوتیلے بچوں کے ساتھ سلوک کی تعلیم بھی حاصل ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے حضرت سلمہ کے ساتھ نکاح کیا، اور آپ کے بیٹے ہیں وہ فرماتے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں رہتا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہے، اور اپنی اولاد کی طرح مجھے شفقت کے ساتھ رکھا ہے، اور مجھے اپنے دسترخوان پر اور اپنے پلیٹ میں مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھانا کھلایا ہے۔ تو اپنی سوتیلی اولاد کے ساتھ بھی رسول اللہ نے اپنی حقیقی اولاد جیسا برتاؤ کر کے امت کو تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے گھر میں سوتیلی اولاد ہو تو ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں، بلکہ حقیقی اور سوتیلی دونوں اولادوں کے ساتھ مسلمان کو ایک جیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے جو دعا پڑھی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی، اور ابو سلمہ سے بدر جہاں بہتر شوہر رسول اللہ کی شکل میں مجھے عطا فرما دیا۔ تو جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل اعتماد کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قبولیت کی امید کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہترین بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو کوئی مصیبت پہنچی اور پھر ایک زمانہ گزر گیا، ایک زمانہ گزرنے کے بعد، کافی عرصہ گزرنے کے بعد بندے کو پھر وہ مصیبت یاد آ گئی، پھر بندہ انا للہ پڑھے، تو جس طرح اسے مصیبت پہنچی تھی اور اس وقت صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جو بدلہ عطا فرمایا تھا، وہی بدلہ جب ایک عرصے کے بعد وہ مصیبت یاد آئے اور بندہ پھر انا للہ پڑھ لے تو پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ پھر دوسری مرتبہ اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سنان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو دفن کیا، میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو سلمہ خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر کھینچ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میں تجھے یہ خوشخبری سناتا ہوں، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب کسی کا بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنے بچے کے جانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے، موت کے فرشتے سے معلوم کرتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کیا ہے، تو فرشتہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ اس نے صبر کیا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام رکھو بیت الحمد، یعنی شکر کا گھر، اللہ کی تعریف کا گھر، کیونکہ اللہ کی تعریف کرنے پر وہ گھر حاصل ہوتا ہے۔ تو مصیبت پر انا للہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک گھر بھی بنا دیتے ہیں اور اس گھر کا نام بھی حمد اور تعریف کے نام پر بیت الحمد رکھا جاتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو مصیبت کے وقت جو دعا کی تلقین کی گئی ہے وہ دعا یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسے صرف موت کے وقت نہیں بلکہ کوئی بھی چھوٹی بڑی مصیبت پہنچے، حتیٰ کہ جوتی وغیرہ بھی ٹوٹ جائے یا کوئی کانٹا لگ جائے، اس مصیبت کے وقت بھی مسلمان کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر مسلمان کی کوئی چیز کھو جائے، گم ہو جائے، تو اس وقت بھی اس انا للہ و انا الیہ راجعون کا پڑھنا مکمل نسخہ اکسیر ہے اور کھوئی ہوئی چیز مکمل طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ میرے اساتذہ نے اس کا تجربہ کیا ہے اور پھر ان کے کہنے پر میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا۔ بہت ساری چیزیں، ایک نہیں بہت سارے موقعوں پر اس کا استعمال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ چیزیں حاصل ہو گئی تھی جو پہلے گم ہو چکی تھی اور کھوئی جا چکی تھی۔ اس طرح اور بھی بندوں نے اس دعا کا جو اہتمام کیا ہے تو انہوں نے اس نسخے کو مجرب پایا ہے کہ کوئی ہوئی چیز جملے کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لوٹا دیتے ہیں یا اس کوئی ہوئی چیز سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے مصیبت کے وقت مسلمان کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس جملے کے اور جملے لگا دیے جائیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا وما علینا الا البلاغ۔